لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، میاں نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا۔ ارشد ملک کی برطرفی کا فیصلہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں کیا گیا۔ انتظامی کمیٹی کے فیصلے پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اظہار تشکر، بولے فیصلے سے نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا سابق وزیر اعظم کی سزا ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ سانحہ مال ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی کے خلاف درخواست پر سماعت، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے لا افسران کو فون پر ہدایات دیتے رہے اور بعد میں انکار کر دی، کسی کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے افسران سے بیان حلفی مانگا تھا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کا تعطیلات کے بعد 4 سماعتوں میں فیصلہ سنانے کا اندیا، سماعت 9 ستمبر تک ملتوی۔ لیگی ایم این اے خواجہ آصف نیب کو مطمئن کرنے میں ناکام، لیگی پارلیمانی لیڈر نے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق پوچھے گئے سوالات کا مکمل جواب دیا، نہ ریکارڈ پیش کر سکے۔ نیب حکام نے 17 جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا۔ شدید گرم، خشک اور ہب زدہ موسم سے لاچار شہریوں کو لیسکو کے جھٹکے، لوڈ شیڈنگ فری لاہور کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، نیشنل گریڈ کی جانب سے سپلائی میں تعطل پر کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ، رحمان پارک، اقبال ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی سپلائی میں تعطل، چاہ میران، وسن پورہ اور بادامی باغ میں بھی لوڈ شیڈنگ، کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہو گئے۔ کورونا کے سبب کرایہ دار ہی نہیں مالک مکان بھی پریشان، کرایہ نہ ملنے پر معاشی تنگ دستی کا شکار مالک مکان، حضرات کا عدالتوں سے رجوع، سول عدالتوں میں بے دخلی کے دعوے دائر، سول عدالتوں سے کرایہ داروں کو طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ کورونا سیمپلنگ مکمل، حوصلہ افزا نتائج پر آج رات سے لاک ڈاؤن کیے 7 علاقے کھولنے کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر کا رات 12 بجے سے گلبرگ، مال ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلشن راوی، وارڈ سٹی، ڈی ایچ اے کو کھولنے کی ہدایت، کابینہ کمیٹی کی اجازت سے شہر کے مزید متاثرہ علاقے سیل کرنے پر غور۔ علم دوستی کے دعوے داروں کی تعلیم دشمنی، مہنگی تعلیم اور مہنگی کر دی، یو ای ٹی سنڈیکیٹ نے فیسوں میں 12% تک اضافے کی منظوری دے دی، یونیورسٹی کی جانب سے یتیم اور ضرورت مند طلبہ کے وظائف معطل، حصول علم کے دروازے بند، وظائف کے لیے کمیٹی تشکیل، کمیٹی مستحق طلبہ کی پھر سے جانچ پڑتال کے بعد نئے سرے سے اسکالرشپس جاری کرے گی۔ اپ گریڈ ہونے والے 45 اسکولوں میں بھی نصابی کتب کی قلت، اسکولوں کی انتظامیہ کی جانب سے کتابوں کی فراہمی کے لیے ڈیمانڈ پروگرام مانیٹرنگ یونٹ کو ارسال، محکمہ ایجوکیشن کا رواں ماہ ہی اپ گریڈ اسکولوں کے بچوں کو کتابوں کی فراہمی کی یقین دہانی۔ کورونا کے سبب لیسکو ریکوری میں 30% کا شارٹ فال، نجی اور سرکاری صارفین کے ذمہ 5 ارب کے مزید بقایا جات، ادائیگی نوٹسز کے باوجود بلوں کی ادائیگی متاثر، بجلی تقسیم کار کمپنی کا آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ جرائم پیش افراد کی کڑی نگرانی کے لیے اہم اقدام، پنجاب پولیس نے امریکی کمپنی سے خریدے 17 قیمتی ہائی ٹیک ڈرون تمام پولیس رینجرز کے حوالے کر دیے، جدید ڈرون سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ سمیت دیگر نوٹس کو بھی دیے گئے ہیں۔ 6.5 لاکھ کا ہائی ٹیک ڈرون کیمرہ جلسے، جلوسوں، تقریبات کی مانیٹرنگ کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ زندہ دل لاہور کے جدید انفراسٹرکچر کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ، ایل ڈی اے نے ماسٹر پلان 2050 کی تیاری کے لیے اظہار دلچسپی رکھنے والے کنسلٹنٹ سے درخواستیں طلب کر لی، ماسٹر پلان میں دیہی اور شہری علاقوں کی ترقی کے لیے یکساں مواقع رکھے جائیں گے۔ حوصلہ افزا نتائج پر فوڈ سیفٹی بائک اسکواڈ میں توسیع کا فیصلہ، لاہور کے لیے مختص 10 موٹر سائیکل رائیڈرز کو بڑھا کر 20 کر دیا جائے گا۔ بائک اسکواڈ گنجان آباد علاقوں میں فوڈ لائسنس سمیت اشیاء کے معیار کی چیکنگ میں غیر معمولی معاون ثابت ہو رہا ہے۔
تحریک انصاف کا یو ٹرن، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والے اپوزیشن کے 6 ارکان کے لیے 5-5 کروڑ اور حکومتی ارکان کے حلقوں کے لیے بھی 10-10 کروڑ جاری کرنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن ارکان فنڈز کی بندر بانٹ کے فارمولے سے باہر، حکومت مخالف ووٹرز کے حلقے ترقیاتی کاموں سے بھی محروم رہنے کا خدشہ۔ لاہور پولیس کورونا سے صحتیابی کی جانب، وبا سے متاثرہ 208 افسران و اہلکاروں نے صحتیابی کے بعد پھر سے ڈیوٹیاں سنبھال لی۔ 175 اہلکار و افسران تاحال کوارنٹین میں موجود۔ کورونا کیسز میں اضافہ جاری، 24 گھنٹوں میں 878 نئے کیسز کے بعد مریضوں کی تعداد 41,416 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں وائرس کو شکست دینے والے بڑھ کر 34,000 کے قریب پہنچ گئے۔ ہسپتالوں کے آئسولیشن وارڈ میں داخل مریضوں میں بھی کمی، صرف 365 مریض زیر علاج، 167 آئی سی یو میں موجود اور 88 وینٹیلیٹرز پر منتقل۔ کورونا خدشات کے سبب محکمہ ایجوکیشن کی دور رس پلاننگ، اسکولوں میں بائیو میٹرک حاضری پر 2 سال کے لیے پابندی کا فیصلہ۔ کورونا خدشات کے سبب تیسری جماعت کے ٹیب ٹیسٹ پر بھی پابندی عائد۔ طالبات ہراسگی کا کیس، اسکول انتظامیہ کا انکوائری کمیٹی سے عدم تعاون، متاثرہ طالبات کے ایڈریس اور فون نمبرز کمیٹی کو دینے سے انکار۔ انتظامیہ نے معطل کیا اساتذہ کے حوالے سے بھی کسی قسم کی معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے طالبات کو ہراساں کرنے کے خلاف غالب مارکیٹ تھانے میں مقدمے کے لیے درخواست دے دی۔ پرائیویٹ اسکول میں طالبات کو ہراساں کرنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع، ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک میں واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ جی سی یونیورسٹی کے ڈاکٹر عبدالسلام اسکول آف میتھمیٹکس میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کی منظوری، گورنر کی منظوری سے ریفرنس محکمہ ہائر ایجوکیشن کو ارسال، سینئر بیوروکریٹس پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی جامع تحقیقات کے بعد سیکریٹری ایچ ای کو جمع کرائے گی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کی فیسوں میں اضافہ کے خلاف یو ایچ ایس میں کھلی کچہری، ہائی کورٹ کے حکم پر پرنسپل پروفیسر جاوید اکرم نے طلبہ کی شکایات سنی، وی سی یو ایچ ایس کی معاملہ پی ایم ڈی سی میں اٹھانے کی یقین دہانی، نجی کالجز کو مسئلے کے حل تک طلبہ کو آن لائن کلاسز سے نہ نکالنے کی ہدایت۔ سوشل سیکیورٹی میں 56 لاکھ سے زائد بے ضابطگی کے خلاف انکوائری مکمل، اسکینڈل میں ملوث ڈائریکٹرز انکریمنٹ روک لی گئی، ڈپٹی ڈائریکٹرز کی تنزلی اور جرمانے اور جونیئر کلرک کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ پٹواری چارم کو 4 چاند، پٹوار خانوں میں قانون گو کی قلت ہو گئی، ڈپٹی کمشنر کے حکم پر ترقی پانے والے 9 پٹواریوں کے سیٹ چھوڑنے اور ترقی پا کر قانون گو بننے سے انکار، اراضی معاملات کا ریکارڈ سنبھالنے میں مشکلات، حکم عدولی کرنے والوں کے خلاف تاحال کوئی کارروائی۔ ڈالفن اور پیرو فورس کے گشت کے باوجود ڈیفنس بی میں ڈاکو کی لوٹ مار، الفلاح ٹاؤن میں سٹور سے 1.5 لاکھ لوٹ مار، مزاحمت پر دکاندار زخمی، مقدمہ درج، فوٹیج کی مدد سے تلاش شروع۔ رائمنڈ میں اندھوناک حادثہ، ریلوے ٹریک کراس کرتی خاتون ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق، پولیس نے لاش تحویل میں لے کر ورثہ کی تلاش شروع کر دی۔ وفاق کی ریونیو وصولی میں ناکامی کا خمیازہ سندھ اور پنجاب کو بھگتنا پڑ رہا ہے، سندھ کو حصے سے 229 ارب روپے کم ملنا قابل تشویش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفاقی حکومت پر تنقید، بولے سندھ ریونیو بورڈ نے ایف بی آر سے زیادہ ریونیو جمع کیا۔ تحریک انصاف میں کوئی بھی عمران خان کا متبادل نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی حکومت میں عمران خان ہی وزیر اعظم ہوں گے، گورنر چودھری محمد سرور کی ایم این اے صداقت عباسی سے گفتگو، کہا حکومت مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ کمزور طبقہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری اخلاقی، قومی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی عمر تنویر بٹ سے گفتگو، چیئرمین اتھارٹی نے کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 9 لاکھ روپے کا چیک وزیر اعلیٰ کے حوالے کیا،
وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ارکان صوبائی اسمبلی کی بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ لاہور جم اونرز ایسوسی ایشن کے وفد کی صوبائی وزیر صنعت اسلم اقبال سے ملاقات، آسان اقساط پر قرض اور جم کے اوقات کار بڑھانے پر مشاورت، صوبائی وزیر کی اوقات کار کے حوالے سے معاملہ جلد کابینہ میں پیش کرنے کی یقین دہانی۔ مختلف مارکیٹوں کے تاجروں کی صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات، تاجروں کا بند ہونے والے بازار اور مارکیٹیں کھولنے کا مطالبہ۔ سونے کی قیمتوں میں 250 روپے کا اضافہ، خالص 24 کیرٹ فی تولہ سونا 1,05,000 روپے کا ہو گیا، 22 کیرٹ فی تولہ سونا 96,250 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، 6 قومی کرکٹرز غیر ملکی ایئر لائن سے براستہ دبئی مینچسٹر روانہ، انگلینڈ پہنچ کر کھلاڑیوں کے ایک مرتبہ پھر کورونا ٹیسٹ ہوں گے۔